بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وابن قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن مدريس ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال او انكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ان لا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة. بیع الرقیق غلام کی بیع جائز ہے، اسی طرح جاریہ کی بیع جائز ہے، اور جاریہ کی وجہ سے جاریہ کی بیع کی وجہ سے اگر عزل کرے تو وہ عزل خلاف اولا ہے لیکن جائز ہے۔ عزل اس لیے کرتا ہے کہ اگر یہ حامل بن جائے تو ام ولد ہے، ام ولد کی بیع جائز نہیں ہے، تو اس وجہ سے عزل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے ابو سعید خدری، یا رسول اللہ انا نصیب السبیہ، ہم قیدی عورتوں کو حاصل کرتے ہیں، باندیاں، ونحب الاسمان، بس ہم بیچنے کو پسند کرتے ہیں، ثمن کو پسند کرتے ہیں۔ فکیف تری فی العزل، بس عزل میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ عزل اس لیے فرمایا کہ اگر عزل نہ کریں تو حامل ہو جائے گی۔ عزل کا مطلب منی کو باہر ڈالنا، منی کو رحم سے دور کرنا، اس لیے کہ بیع المدر ام ولد کی بیع مذاہب اربعہ میں جائز نہیں۔ فقال وانکم تفعلون ذلك، یعنی اتقولون وانکم تفعلون، کیا تم کہتے ہو تو ایسا کرتے ہو؟ عزل لا علیکم الا تفعلوا، لا حرج علیکم فی عدم الفعل، نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کرنے میں تھوڑا سا حرج ہے، نہ کرنے میں حرج نہیں اور کرنا زیادہ اچھا نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ لا زائد ہے، لا علیکم ان تفعلوا، تم پر حرج نہیں ہے اس کی کرنے میں۔ پہلے ترجمے میں کرنا خلاف اولا یا مکروہ ہو جائے گا۔ فإنها ليست نسمة روح، نسمہ کہتے ہیں ذات الروح، كتب اللہ ان تخرج الا وهي خارجة، اگر تم عزل کرتے ہو تو عزل میں ایک قطرہ اندر چلا جائے گا، اگرچہ تم نے باہر عزل کیا لیکن وہ ایک قطرہ بھی کافی ہو جائے گا حمل کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیع الجاریہ جائز ہے، اور خوف حمل کی وجہ سے اگر عزل کرے تو عزل کی بھی گنجائش ہے، اور عزل حرہ سے بإذن الحرہ ہے، اور عزل باندی سے بإذن المولا ہے، مولا تو خود کر رہا ہے۔ بیع المدبر کا باب، امام شافعی امام احمد کے نزدیک ہاں، امام ابو حنیفہ اور مالک کے نزدیک نہیں۔ المدبر لا یباع ولا یوہب، پہلے بتایا تھا، اس کی سند میں عبید ابن حسان ہے جو ضعیف ہے لیکن موقوفاً صحیح ہے، اور حضرت ابن عمر سے موقوفاً اور حضرت عمر سے موقوفاً رد بیع المدبر مروی ہے کہ مدبر کو مت بیچو، اور اس میں مدبر کا حق بھی ہے، اس لیے کہ مدبر اس کو کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، اگر اس کو بیچ دے تو اس کی آزادی کا حق سلب ہو جائے گا، اس کی آزادی کا حق ختم ہو جائے گا۔ تو امام شافعی امام احمد اس سے استدلال کرتے ہیں کہ باع النبی
صلی اللہ علیہ وسلم المدبر، مدبر کو بیچا تھا، اس لیے کہ اس آدمی نے اپنے غلام کو مدبر کیا اور وہ مدیون تھا اور وہ صاحب العیال تھا، فقیر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کو بیچا اور اس کے ثمن کو اس کے دین میں استعمال کیا، اس کے ثمن کو اس کے نفقے میں استعمال کیا۔ مدبر دو ہے، مطلق ہے، مقید ہے۔ مطلق یہ ہے انت حر بعد موتی، مقید یہ ہے اگر میں مر گیا اس سفر میں تو تم آزاد ہو، اس کو مدبر مقید کہتے ہیں۔ مقید کو بالاتفاق بیچ سکتے ہیں، مطلق میں اختلاف ہے۔ ابا مدبر کو بیچا تھا، اس کا ایک جواب دیتے ہیں، نمبر ایک یہ مقید تھا، وہذا لا یصح، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے انت حر عن دبر منی اے بعد موتی، مدبر مطلق تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے هذا من قبیل حجر السفیہ، سفیہ اور احمق، یعنی سفیہ جو مال کو بے جا خرچ کرتا ہے اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں عند صاحبین، اور صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے۔ تو یہ آدمی بھی سفیہ کی طرح تھا، مال کو خرچ کرتا تھا، حالانکہ مدیون بھی تھا اور صاحب الحاجت بھی تھا، تو اس پر پابندی لگائی اور اس کے مدبر ہونے کو بیکار کر دیا، اور صاحبین کے قول پر احناف نے فتویٰ دیا ہے، علماء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے، تو هذا من قبیل حجر السفیہ بن جائے گا، اس لیے اس کو بیچا۔ نمبر 3 هذا من قبیل بیع المنافع، ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں اس واقعے میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ منافع کو بیچا۔ منافع کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدمت کرتا رہے اور آپ کو ثمن دیتا رہے، اجرت آپ کو دیتا رہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تصرف کی وجہ سے بیچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خصوصی تصرفات حاصل تھے۔ مثلا ایک آدمی نے اپنے غلام کو، جب وہ غلام اس کی جاریہ کی طرف دیکھ رہا تھا اچھی طرح، تو غلام کو پکڑ لیا اور اس کی مذاکیر کو، اس کے عضو مخصوص کو کٹنگ کر دی، کاٹ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا، عبد الغیر کو آزاد کیا۔ اس نے کہا اگر پھر مجھے غلام بنایا، حضرت نے فرمایا سب مسلمان آپ کی مدد کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیع الحر کا حکم فرمایا۔ ابن ماجہ میں اپنے واقعہ پڑھا ہے، ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی، مشتری نے بائی سے کہا کہ میرے گھر آ کر ثمن لے لو۔ جب بائی باہر انتظار میں تھا تو یہ دیوار سے دوسری طرف سے چلا گیا، بھاگ گیا۔ اس نے انتظار کیا اور واپس ہوا بیچارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو پکڑا، بائی نے مشتری کو پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا، قصہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ اس کو بیچ لو، اس حر کو بیچو اپنے ثمن کے لیے۔ حر کو پکڑ لیا اور لے گئے۔ ایک آدمی نے خریدنا چاہا، بائی نے کہا تم کیوں خریدتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کو آزاد کروں گا۔ بائی نے کہا میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو اس کو بیع الحر، یہ خصوصی تصرف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تصرف فرمایا۔ اور پانچواں جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی تھے، اور قاضی بعض حالات کی وجہ سے حکم دے سکتا ہے کہ مدبر کو بیچا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قاضی کیا قاضی القضات تھے، سب قاضیوں کے اوپر اور سب قاضیوں کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. تو وہ ہے کہ قاضی کے تصرف سے کہ قاضی دیکھ لے تو یہ کر سکتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا. تو وہ ہے کہ یہ قانون عام نہیں ہے، قانون خاص ہے. وہ یہ وہ ہے کہ فعلی حدیث ہے، قولی حدیث نہیں ہے. تو باع فعل ہے، اور المدبر لا یباع یہ وہ ہے کہ قول ہے، اگر کہ مرفوعا ضعیف ہے لیکن موقوفاً صحیح ہے. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة أخبره أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحسن. زنا کیا اور محسن نہیں، شادی شدہ نہیں. قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها. اب بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة، یعنی بيعوها ولو كانت مدبرة. مصنف نے اس کے ساتھ یہ مقدر کیا ولو كانت مدبرة، اگر یہ مدبر ہو. اگر یہ قید نہیں ہے تو لیکن مصنف کی مرضی ہے، اس کو لگایا. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ بیع المدبر کسی زمانے میں جائز تھی، بعد میں ممنوع ہو گئی. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، اے بأمر القاضی، قاضی کے حکم سے، ولا يسرب عليها اور اس کو اس کے اوپر ملامت نہ کرے. یعنی ولا يسرب فقط، صرف ملامت کرنا کافی نہیں ہے، حد ہے. یا ولا يسرب بعد الحد، حد کے بعد پھر تعلیم مت دو، تعنا نہیں دینا چاہیے. ثم إن زنت فليجلد الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. آپ کو بتایا تھا مقام تحقیر میں ادنا کو بیان کرتے ہیں اور مقام اکرام میں اعلیٰ کو بیان کرتے ہیں. یہ مقام تحقیر ہے. پڑھو. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا ولدت الوليدة التي توطأ أو تيحت أو عتقت فلتستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هل يسافر بالجاریہ، کہ اپنے جاریہ کے ساتھ سفر کر سکتا ہے قبل ان یستبرئها، استبراء رحم سے پہلے. استبراء یہ ہے کہ ایک حیض کے گزرنے سے اطمینان ہو جائے کہ رحم صاف ہے. استبراء ہے اطمینان اور یقین کرنا کہ اندر سے صاف ہے، تو اس کے بعد جمع کرے. ایسا نہ ہو کہ پہلے پیٹ میں حمل ہے اور تم نے یہاں سے اور بمباری شروع کی، یہ جائز نہیں. یسافر بالجاریۃ قبل ان یستبرئها، اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ائمہ اربعہ کی نزدیک جب تک حیض نہ گزرے تو حیض گزرنے سے پہلے نہ جماع جائز ہے اور نہ اسباب جماع جائز ہے. جماع بھی نہیں کرے گا اور جماع کے علاوہ چھیڑ چھاڑ وغیرہ بھی نہیں کرے گا. امام بخاری کے نزدیک چھیڑ چھاڑ بھیڑ بھاڑ جائز ہے اور جماع ناجائز ہے. ایک اختلاف ائمہ اربعہ کے ساتھ. دوسرا اختلاف
امام بخاری کے نزدیک اگر باقی رہے پردہ بکارت باقی ہے تو استبراء کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پردہ ہے، معلوم ہوا کہ کچھ نہیں اندر۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک باقر کے لیے بھی استبراء ہے۔ تو مصنف نے یہاں دونوں مسائل میں ائمہ اربعہ سے اختلاف کیا۔ فَلْيُسَافِرْ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، کیا اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے قبل ان يستبرئها، اس سے پہلے کہ اس کے رحم کے صاف ہونے کا یقین کر لے۔ اگر کوئی کہے بیوع چل رہے ہے تو یہ مسئلہ کیسے آ گیا؟ جواب آسان ہے، هل يسافر بالجاریة بعد شرائها، بعد شرائها لگا دے تو کتاب البیوع کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں حسن نے حرج نہیں سمجھا ان یقبلها، کہ اس کا بوسہ لے لے یا اس کو بوسہ دے دے، ویباشرها، اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، ما دون الفرج، فرج کو چھوڑ دے اور باقی کام کرتا رہے۔ اور ائمہ حضرات فرماتے ہیں جماع بھی جائز نہیں ہے، اسباب جماع بھی جائز نہیں ہے، خصوصاً جب یہ نئی جاریہ ہے۔ اور کل جدید لذیذ الا الموت والمرض، جب وہ چھیڑ چھاڑ کرے گا ما دون الفرج کو، تو پھر کسی کا باپ بھی اس کو فرج سے نہیں روک سکتا، اس لیے اسباب جماع بھی نہ کرے۔ ابن عمر کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، اذا وہبت الولیدۃ التي توطأ، استبراء کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک حیض کا انتظار کرے، اور اگر وہ صغیرہ ہے یا آئسہ ہے تو پھر 1 مہینے کا انتظار کرے، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کا انتظار کرے، وضع حمل کا انتظار کرے۔ تو یہ 3 ویٹنگ، اس کو کہتے ہیں استبراء۔ حیض کا انتظار، 1 مہینے کا انتظار، وضع حمل، یہ استبراء کا طریقہ ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں جب کسی کو ہبہ کی گئی جاریہ التی توطأ، جس کے ساتھ جماع کیا جاتا ہے، اور بیعت یا بیع و شراء ہو جائے، ہبہ ہو یا بیع ہو یا اعتاق ہو، اور اعتاق کے بعد کسی نے اس کے ساتھ نکاح کیا، فَلْتُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَیْضَتِهَا، بس استبراء کیا جائے، صاف ہونے کو طلب کیا جائے، باب استفعال طلب کے لیے، اس کے رحم کی صفائی کو طلب کیا جائے، یعنی اس کے رحم کی صفائی کا یقین کر لیا جائے 1 حیض کے گزرنے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحامل لا تحیض، حاملہ کو حیض نہیں۔ اگر حاملہ کو حیض ہو تو 1 حیض کے گزرنے سے استبراء کیسے ہو گیا؟ پھر تو اگر حیض آ گیا تو پھر بھی استبراء نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ الحامل لا تحیض، جب حیض آ گیا تو حمل نہیں، اگر حمل ہے تو حیض نہیں۔ سمجھ گئے بھائی؟ ولا تستبرأ العذراء، اور مصنف نے نئی بات کی، باقرہ اس کو استبراء اور انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عذراء ہے۔ اور ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اس طرح ہو، فلا یسقی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہو، فلا یقع علی امرأۃ، تو جماع نہ کرے کسی عورت کے ساتھ، حتی تستبرأ، یہاں تک کہ 1 حیض گزر جائے۔ تو دیکھو یہاں اس میں یہ نہیں کہ وہ عذراء ہے یا غیر عذراء ہے، باقرہ ہے یا غیر باقرہ ہے۔
دوسری روایت میں ہے، دوسری حدیث میں ہے لا توطأ الحامل حتى تضع، یہاں تک کہ وضع حمل ہو، ولا غیر حامل، ولا غیر حامل، ورنہ غیر حاملہ، حتی تحیض، دیکھو یہاں حتی تحیض غیر حاملہ کے لیے آیا ہے، وہ جو بھی ہو باکر ہے یا غیر باکر. اور اگر کوئی کہے جب عاد باکر ہے تو معلوم ہوا کہ حمل نہیں ہے. تو امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی کہ العذراء قد تحمل، کبھی کبھی بکارت کا پردہ باقی ہے اور حمل ہے. اس طرح کی کسی نے ہم بستری کی اور ترشح کے ذریعے سے، چھڑکاؤ کی سپرے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل کو برقرار رکھا. مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، قال رجل فی المجلس نعم، اسی طرح کانت فی جیراننا، وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی. اور بہرحال اگر ہم تسلیم کر لیں کہ العذراء لا تحمل، اس کے لیے حمل نہیں ہے، تو پھر بھی ایک حیض کا انتظار کریں. ایک حیض کا انتظار گویا کہ اکرام کے درجے میں ہے. اس کی اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک حیض کا انتظار کرے جب پاک صاف ہو جائے، فیشن ویشن کر لے پھر اس کے قریب جاؤ. جیسے نکاح کا انتظار کیا جاتا ہے جماع کے لیے، تو حیض کا انتظار کیا جائے جماع کے لیے. تو یہ ائمہ اربعہ کہتے ہیں. وقال عطوہ لا بأس، اور بجائے اس کی کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر ایکس رے کرے اور اندر سے دیکھے پردہ ہے یا نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک حیض کا انتظار کرے. آج کل تو ڈاکٹر یا ڈاکٹر نہیں دیکھے گی. قال عطوہ لا بأس ان یصیب من جاریتہ الحامل، کوئی حرج نہیں ہے ان یصیبہ کی جمع کرے جاریہ حاملہ کے ساتھ. یہ بھی ائمہ اربعہ کی نزدیک نہیں ہے. ائمہ اربعہ کہتے ہیں وضع حمل سے پہلے جمع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حدیث آپ نے سنی کہ غیر حاملہ میں حیض کا انتظار کرو اور حاملہ میں وضع حمل کا کر لو. ابھی آپ نے سنی یصیب من جاریۃ الحامل ما دون الفرج، اور کہتے ہیں ما دون الفرج بھی جائز نہیں ہے. وقال اللہ تعالی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور جب ما ملکت ایمانہم میں تو پھر کرتے رہو. ما ملکت ایمانہم ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جمع کرتے رہو، حیض کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. ما ملکت ایمانہم تو ہے لیکن اس میں شرائط ہے. مثلا ما ملکت ایمانہم ہے مشرکہ ہے تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو اگر آپ کس عمومات سے اور مطلق الفاظ سے استدلال کرتے ہیں تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. ما ملکت ایمانہم حائضہ ہے تو کیا حیض کی حالت میں بھی کرو؟ نہیں، مستثنیات موجود ہیں. فإنہم غیر ملومین، انہم غیر ملومین میں اشارہ کیا کہ یہ جماع اور ہم بستری اس کو مشن مت بناؤ، مشن نہیں ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے. حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب. صرف جمال کا ذکر نہیں بلکہ یہ بتلایا گیا کہ اس کا باپ بھی سردار، اس کا شوہر بھی سردار، اس لیے وہ حضرت کے لیے مناسب ہے، کسی عام صحابی کے لیے مناسب نہیں ہے. بعض کہتے ہیں اسمہا صفیہ، بعض کہتے ہیں اسمہا زینب. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا تو اس لیے صفیہ نام ہو گیا. اگر صفیہ نام ہو تو آپ کو بتایا تھا کہ اکثر نام کا اثر شخصیت میں ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کی اثر کو ان کی شخصیت پر ظاہر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب فرمایا. بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحة حلت طهرت فبنا بها کا مطلب ہے کہ ان کے لیے الگ خیمہ بنایا اور اس خیمہ میں ملاقات ہو گئی. بنا کہتے ہیں رخصتی کو، کیونکہ عرب رخصتی کے وقت خیمہ بناتی تھی، اس لیے اس کے لیے بنا کا لفظ ہے. ثم صنع حیثا، جو پہلے حدیث بھی گزری ہے، حیث حلوہ فی نطع صغیر. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نطع کا مطلب چمڑے کا دسترخوان، چمڑا یا پلاسٹک، اس کی جگہ آج کل پلاسٹک کی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذن من حولک، ایک تو وہ پلاسٹک ہے جس کو آپ لوگ چاہے باہر پھینکتے ہیں، ایک وہ ہے جو پھینکنے کا نہیں ہوتا، صاف کرتے ہیں پھر رکھتے ہیں پھر صاف کرتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذن من حولک، اعلان کرو یا خبر دے دو. فکانت تلک ولیمتا یا ولیمتو، ولیمتو اسم ہو تو تلک خبر، تلک اسم ہو تو ولیمتا خبر. على صفیہ رضی اللہ عنہ. ثم خرجنا الى المدینہ قال فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اونٹ کے کوہان کے اوپر لپیٹا. یحوی یلپٹو، لپیٹا، لہا ان کے لیے، وراءہ ان کی پیچھے، عباءت چادر، شال. المراد منہ تدویر الکساء حول السنام، تاکہ تکیہ لگانے میں تکلیف نہ ہو. اور عباءت کے بارے میں کہتے ہیں کساء صغیر، چھوٹی چادر. چادر کی تو کئی قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو ہندوستان میں ایک چادر بنتی ہے جس کی لمبائی بہت ہوتی ہے اور جس کی چوڑائی پہ کوئی چھوٹی سی ہوتی ہے، معلوم نہیں اس کو کیسے بناتے ہیں. تحوی لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعیرہ، بیٹھتے تھے حضرت. فیضع رکبتہ، تو اپنے گھٹنے کو رکھتے تھے تاکہ حضرت صفیہ کو چڑھنے میں آسانی ہو. فتضع صفیہ رجلها على رکبتہ حتی ترکبہ. تو یہاں محل ترجمۃ الباب یہ ہے، جب وہ پاک ہو گئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات فرمائی، طہارت سے پہلے نہیں. یہ وہی ہے حتی تحیدہ. باب بیع المیتۃ والاصنام، میتہ کی بیع جائز نہیں ہے، حرام ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ما لا یحل الحیات، اس کی بیع جائز ہے میتہ میں. جیسے میتہ سے دودھ نکالا، وہ دودھ حلال ہے، اس لیے کہ دودھ ما لا تحل الحیات، تحل الحیات اس کے اندر حیات نہیں ہے، اس لیے اس کے نکالنے میں تکلیف نہیں ہوتی، وہ حیات نہ ہونے کی علامت ہے. جیسے میتہ کے، میتہ مرغی کا انڈا حلال ہے، اگر یہ میتہ ہے اس میں سے انڈا نکالا، اس لیے کہ انڈا ما لا تحل الحیات ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی جمیع اجزاء، اس کی بیع ناجائز ہے، اس کا کھانا بھی ناجائز ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المیتۃ لحمہا، اس کا لحم، میتہ کا لحم حرام ہے. فاما الجلد، اس کی کھال، بعد الدباغت، والشعر، اور بال،
والصوف اون فلا، وہ حرام نہیں ہے، اس کو بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مشت العاج، جو ہاتھی کا دانت ہے، وہ بھی دانت ہے، اور دانت ما لا تحل الحیات کے قبیلے سے ہے، ہڈی ہے، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں سے برتن بنا سکتے ہیں تاکہ اس میں تیل رکھا جائے، تسبیح بھی بنا سکتے ہیں۔ آج کی تسبیح تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، یہ ہاتھی کے دانت سے بنی ہوئی تسبیح، یہ اگر نہ ہو تو وہاں ایک رکھنا چاہیے، یہ ہاتھی کے دانت سے بنی ہوئی تسبیح ہے، میوزیم میں۔ تو بیع المیتہ ناجائز ہے، بیع الاسنام ناجائز ہے۔ آپ کو بتایا صنم اس کو کہتے ہیں جو اس انسانی شکل پر ہو، وثن اس کو کہتے ہیں جو بھاری ہے، پتھر وغیرہ سے، لوہے وغیرہ سے بنا ہوا ہے، صورت جو قائم بالغیر ہو، یہ ساتھ کل بتایا۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والمیتة۔ آپ کو بتایا کہ میتہ کی کھال کو ذبح کرے تو ٹھیک ہے، بال کاٹ دے تو ٹھیک ہے، خون ٹھیک ہے، خنزیر والاسنام۔ فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتۃ فإنہ تطلی بہ السفن۔ شحوم المیتہ یعنی میتہ کا شحم، جس کو پگھلا دے تو اس کی چربی، تطلی بہ السفن، ان کے ساتھ پالش کی جاتی ہے کشتیاں، کشتیوں کو اس سے پالش کرتے ہیں، تطلی کا مطلب پالش کرنا، اردو میں پالش کرنا کہتے ہیں، انگلش تو وہی ہے کہ جس میں ذرا امالہ بمالہ کرو، پالش، وہ انگلش بن جائے گا۔ وتطہر بها الجلود، اور ان کو لگایا جاتا ہے کھالوں پر، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ حضرت نے فرمایا نہیں، شحوم المیتہ پگھلنے کے بعد شحم ہے، وہ شحم پگھلنے کے بعد بھی شحم ہے، پگھلنے سے پہلے بھی شحم ہے، یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بخلاف زیت النجس، بخلاف اس کے اگر تیل ناپاک ہو جائے، تو آپ کو بتایا تھا کہ احناف کے نزدیک چراغ میں بھی جلا سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، امام شافعی کے نزدیک بیچ نہیں سکتے، امام احمد کے نزدیک کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا قاتل اللہ الیہود ان اللہ لما حرم شحومہما اجملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر چوہا گھی میں واقع ہو جائے اور وہ گھی جمع ہوا ہے تو چوہے کو ڈال دو، اور اس کے ماحول میں سے جہاں جہاں پر چوہا لگا ہوا ہے اس کو باہر ڈال دو، باقی کھا لو کیونکہ جمع ہوا ہے۔ اور اگر پگھلا ہوا ہے اور اس میں چوہا گر گیا، بس پھر لا تقربوہ، اس کے قریب بھی مت ہو۔ حدیث میں ہے اذا وقعت الفارۃ فی سمن احدکم، اگر گھی میں چوہا پڑ گیا، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، تو چوہے کو ڈال دو اور چوہے کے ماحول کو ڈال دو، وکلوہ، اور کھا لو۔ فإن كان مائعا، اور اگر مائع ہے، فلا تقربوہ، امام احمد کہتے دیکھو فلا تقربوہ، اس کو نہ کھاؤ اور نہ بیچو۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں نہیں جی،
ایک روایت میں ہے فَاسْتَسْبِحُوا بِهِ، اس کو چراغ میں استعمال کر سکتے ہیں تو استسباح کرو اور بیع مت کرو۔ احناف کہتے ہیں ہمارا نمبر آیا فَاسْتَسْبِحُوا بِهِ، اور ایک روایت میں اس کے ساتھ ہے وَانْتَفِعُوا بِهِ، وَانْتَفِعُوا بِهِ بَيْعًا، بیع بھی کر سکتے ہو، چراغ بھی جلا سکتے ہو۔ آپ کو کل بتایا تھا امام ابو حنیفہ ایوری تھنگ، امام احمد نتھنگ، امام شافعی سم تھنگ۔ قال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد قال كتب الي عطاء سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب، پڑھو جناب۔ باب ثمن الكلب. وبه قال حدثنا عبد الله احمد آیا ہے یا نہیں؟ آج بھی نہیں جی نہیں ہے، نہیں، وہ اپنی گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ تو کئی دن سے نہیں ہے، دو تین دن سے نہیں، 2-3 دن گاڑی خراب، 2-3 دن پہلے ان کی گاڑی چوری ہو گئی چوری ہو، جی، اور پھر انہوں نے ٹکرایا اس کو چوروں اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مل گئی گاڑی۔ جی۔ چلو بھائی پھر ابھی بحث کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وہ مدرسے میں نہیں رہتے تھے، مدرسے میں ایک گھر ہے مدرسے میں، اور ایک گھر لینس میں ہے، ایک گھر لینس سے چلو چلو۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وقربان الجاري. ثمن الکلب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کلب السیب ہے، کلب منتفع بھی ہے، تو احناف کے نزدیک اس کا بیچنا خریدنا جائز ہے۔ اور ابو ہریرہ کی روایت آپ کو سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلب سے منع کیا، ثمن کلب سے، مگر کلب السیب کی اجازت ہے۔ اور نسائی کی سند صحیح ہے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی ثمن کلب السوید، اور کلب السوید کی ساتھ مشابہ ہے، جو کلب السوید ہو یا کلب الماشیہ ہو یا وہ کتا ہو جس کو حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے رکھتے ہیں۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں یجوز بیع الکلب المنتفع به۔ اب جو فرماتے ہیں مصنف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا عن ثمن الکلب۔ اب اس کا ایک ترجمہ احناف کے نزدیک ثمن الکلب غیر منتفع به، منتفع به ٹھیک ہے، لیکن صاحب ہدایت مطلق کلب کی بیع کو جائز کہتے ہیں، منتفع ہو یا نہ ہو، یعنی اس کو منتفع بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں کلب غیر منتفع بھی، دوسرا ترجمہ کرتے ہیں نہی تنزیہی اور مناسب نہیں ہے، کتا ہے، بلی ہے، کسی کو چاہیے تو دے دو، بیچتے کیوں ہو؟ تو یہ خلاف مروت ہے۔ تیسرا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جس زمانے میں کلاب میں سختی تھی اس وقت ثمن میں بھی سختی تھی، جب کلاب میں نرمی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کلاب کو قتل کرو، پھر فرمایا ایک امت من الامم ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک جب پیدا کی ہوئی جماعت ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے قتل کرنا بند کرو، قتل کرو تاکہ لوگوں کے دل سے محبت نکل جائے، مت قتل کرو اس لیے کہ ضرورت کی چیز ہے۔ ایک روایت میں سنور کا بھی ذکر ہے، سنور بلی کو کہتے ہیں، پھر اس کی بھی تعویل یہی ہے کہ وہ بھی خلاف اولا و خلاف مروت ہے۔ ایک آدمی کو بلی کی ضرورت ہے تو آ جائے بلی لے لے، خواہ مخواہ یہ کہنا کہ نہیں ہم اس بلی کو بیچیں گے یہ مناسب نہیں۔ ومہر البغی، اور زانی کی اجرت، وحلوان الکاہن، اور کاہن کو جو ہے ہبہ دیا جاتا ہے، کاہن نے بیان کیا آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، وہ اتنا ذہین ہوگا کہ ساری
کائنات کی چیزیں اس کے ذہن میں کمپیوٹر کی طرح بند ہوں گی وغیرہ وغیرہ، اور اس کو مٹھائی کا ڈبہ دے دیا حلوان، یا اس کو کوئی اور چیز دے دی، کیونکہ عام طور پر لوگ علاوہ دیتے تھے اس لیے حلوان کا لفظ آیا، یہ ممنوع ہے۔ کاہن کی خبر پر یقین کرنا جرم عظیم ہے، اور اگر کاہن کے پاس جائے تاکہ اس کی سچائی اور جھوٹائی کی تمیز کرے کہ کتنا جھوٹ بولتا ہے کتنا سچ بولتا ہے، یا اس کی بات پر یقین نہ ہو، پھر کاہن کے پاس جانا حرام نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے فتاوی میں، مجموع الفتاوی جو ان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کی وہ عبارت اور اس کا ترجمہ ہم نے لیا ہے یہ درۃ الفردہ میں، اور اسی طرح وہ بدر اللیالی میں بھی لیا ہے، وہاں پھر دیکھ لیں انشاءاللہ۔ حدثنا حجاج بن منهال اخبرنا شعبہ اخبرني عمرو بن ابي جحيفہ قال رأيت ابي اشترى حجاما، حجام کو خریدا، فامر بحجام محاجمه، تو والد صاحب نے حکم کیا کہ ان کے حجامت کے آلات کو فکسرت توڑ دیا جائے۔ بعد میں کتاب السلم آ رہا ہے، کتاب السلم میں سے پہلے براءۃ الاختتام ہے، ہمارا بمحاجمہ، کیونکہ حجام خون نکالتا ہے، اور جب خون نکلتا رہتا ہے تو آخر موت واقع ہوتی ہے، تو اس میں براءت ہے۔ فکسرت فسألته عن ذلك، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن ثمن الدم، اس میں بھی یہ ھذا نہی تنزیہی، یہ نہی خلاف اولا پر محمول ہے، یہ نہی محمول ہے اس پر کہ یہ کام مفت میں کرو تو بہتر ہے، اچھا ہے۔ اور منسوخ یا منسوخ ہے اس لیے کہ ثمن الدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 1 صاع دے دیا تھا، صاع من تمر حضرت نے دیا ہے خود، تو یہ خود بخود منسوخ ہو جائے گا۔ یا اس کا مطلب ثمن الدم السائل، جو خون بہہ رہا ہے اس کو مت بیچو، آج کل تو بہتے ہوئے خون کو بھی ضرورت کی وجہ سے بوتلوں میں بیچتے ہیں تاکہ مریض کو دے دے، ورنہ مریض مر جائے گا۔ تو پہلے زمانے میں یہ دم سائل مال متقوم نہیں تھا، قیمتی مال، آج کل مال متقوم بن گیا ہے۔ ثمن الکلب، آپ کو بتائے ثمن کلب کے بارے میں کہ غیر منتفع بھی مراد ہے یا بہتر نہیں ہے۔ یا منسوخ ہے۔ وکسب الامۃ، اور امہ کی کمائی جب ناجائز طریقے پر ہو۔ ولعن الواشمۃ، جو تل لگاتی ہے، دکان میں بیٹھی ہوئی ہے تل لگاتی ہے۔ والمستوشمہ، اور جو دکان پر جانے والی ہے اور تل لگانے کے لیے کہتی ہے، تل لگواتی ہے، اگر لگوانا بعض حضرات کے لیے مشکل ہو، تل لگانے کے لیے کہتی ہے، یہ کہتے ہیں وشم ہے، اور وشم تل کو کہتے ہیں، تل بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو خال بھی کہتے ہیں، خال۔ خال کا لفظ فارسی کا ہے، اور ہمارے ہاں بھی خال استعمال ہے، اور فارسی سے عربی میں بھی آیا ہے، تو خال عربی میں وشم کی جگہ استعمال، یکون الخال فی خد قبیح، خد قبیح کے اندر خال ہوتا ہے۔ فیکسوہ الملاحۃ والجمال، اس میں جمال اور ملاحت کو پیدا کرتا ہے، اور آنکھ ربا اور منہ کے ربا، ولعن المصورہ۔ اب اس کے بعد مصنف کتاب السلم کو بیان کریں گے۔ ایک نسخے میں کتاب السلم ہے مستملی، اور ایک نسخے میں کتاب نہیں بلکہ باب ہے۔